خدا کے مقدس کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا 106 باب، اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداون کی حمد کرو، خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداون کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کی کام کرتے ہیں۔ اے خداون، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیرے قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر قلزم پر باغی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر قلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدد سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداون کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور تاتن کو نکل گئی اور ابراہیم کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتے میں آگ بھڑک اٹھی اور شوروں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے غورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھائی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خداون کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر قلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تانا ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداون کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک بھر میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو حشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فخاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راز بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمے پر بھی حشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداون نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فالوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداون کا قہر اپنے لوگوں پر بڑھا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی
تو उनके दुख पर नजर की और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसरत के मुताबिक तर्स खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर, ताकि हम तेरी कदूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सत्ताइश करें। खुदावन इसराइल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो और सारी कौम कहे आमीन। खुदावन की हम्द करो। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन।